کہ کیوں نہیں ہم سیدھی سادی بات کرتے ہیں. ہم اپنے حالات کو اتنا برا کیا ہے کہ اب ہم جا کے پھنس گئے آئی ایم ایف کے پاس. دا لاسٹ ریزورٹ جو کہتے ہیں, دی آپشن, لاسٹ آپشن, ان کا ہم نے ڈکٹیشن لینا ہے. اس لیے کہ ہم نے اتنا برا کیا ہے اپنے اکانومی کے ساتھ کہ ان کا ڈکٹیشن لینا ہے. حال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں آج ڈالر نے تقریباً 19 روپے کی چھلانگ لگائی اور ریکارڈ 85 روپے کا ہو چکا ہے. دوسرا یہ ریکارڈ یہ قائم ہوا ہے کہ انفلیشن 31.6% تک جا پہنچی ہے, جبکہ شرح سود 20% کر دی گئی ہے. اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر کسانوں اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کو بجلی پر جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے. معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج شو میں دعوت دی. ہمارے معیشت فروخ سلیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جبکہ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ بھی آج پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر, آپ دونوں کا بہت بہت خوش آمدید. فروخ صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. روپے کی فری فال ہم نے آج دیکھی ہے, بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تجارتی خسارے میں پچھلے دنوں کچھ کمی آئی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ روپے میں اب جان آئے گی, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. جی, آپ نے بالکل درست کہا. جو اچھی خبر تھی تجارتی خسارے کے حوالے سے, گزشتہ سال کا جو 8 مہینے کا پیریڈ تھا اس میں یہی تجارتی خسارہ کوئی 32 ارب ڈالر کا تھا, اور اس مالی سال کے 8 مہینوں میں وہی تجارتی خسارہ کوئی 21 ارب کا آیا ہے. تو 10-11 ارب ڈالر کی جو امپروومنٹ تھی, یہ بڑی تکڑی قسم کی امپروومنٹ ہے. کوئی 45% امپروو ہوا تجارتی خسارہ, اور اس کے نتیجے میں امید یہ رکھی جا سکتی تھی کہ روپے کو کچھ طاقت ملے گی. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ بالکل اس کے الٹ ہوا, اور جیسے آپ نے کہا کہ 19-20 روپے جو ہے ایک ہی دن کے اندر وہ روپیہ گرا ہے ڈالر کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سرمایہ کار کمیونٹی ہے, جو بزنس برادری ہے, اس کا اعتماد جو ہے وہ معاشی پالیسی کے اوپر اور معاشی پالیسی بنانے والوں کے اوپر گرتا ہوا یا کھوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اعتماد کا ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اعتماد کا ایک ڈیفیسٹ بڑا واضح طور پہ نظر آنے لگا ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لیک آف اے روڈ میپ, یعنی کہ جو معاشی فیصلہ ساز شخصیات ہیں, جو معاشی ادارے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ٹھوس قسم کا روڈ میپ, کوئی نقشہ, کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی کہ عوام کو بتایا جائے, انویسٹرز کو بتایا جائے, اسٹاک مارکیٹ کو بتایا جائے, کرنسی مارکیٹ کو بتایا جائے کہ حکومت کا کیا منصوبہ ہے, حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے کہ وہ اس معیشت کو جو اتنی مشکل میں پھنسی ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو وہ روڈ میپ کوئی سامنے نہیں آ رہا. اعتماد کا مسئلہ ہے, روڈ میپ کا مسئلہ ہے, اور کچھ آپ سوچئے کہ اس میں بنیادی کمزوریاں بھی ہیں کہ مارچ اور جون کے درمیان کوئی 7 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں ہیں, اور اس وقت اسٹیٹ بینک کا خزانہ دیکھا جائے تو اس میں صرف 3.2 ارب پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 بڑی وجوہات ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ روپیہ آج کوئی 19 سے 20 روپے گرا ہے ڈالر کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. سلمان صاحب, ایک ہی سٹیپ میں 30% شرح سود بڑھ جانا آپ کو لگتا ہے کتنا ان یوزول ہے؟ وجوہات کیا ہیں اور امپیکٹ کیا آئے گا اس کا؟ پروگرام جو ہے اس کے تحت ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے ریئل انٹرسٹ ریٹس کو بھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ اپنی انٹرسٹ ریٹ پالیسی جو ہے وہ انفلیشن سے تھوڑا سا اس کو بہتر رکھیں گے. اب کور انفلیشن جو ہے, جو کہ بہت بیسک انفلیشن جسے کہہ سکتے ہیں اکانومی میں, وہ 20% کو کراس کر چکی ہے. اور ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے, جو آپ اور میں کنزیومر پرائس انڈیکس کی بیسس پہ ملتی ہے, وہ تو 35-40% کے قریب ہے. جو ایس پی آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. سو آئی تھنک ایک تو وجہ روپے کی گرنے کی یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو کہ قیمت روپے کی ہے وہ بہت کم تھی, ایک تو وہ انکریز کی گئی ہے. لیکن اس کے جو دوسری سائڈ پہ امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو
زیادہ تر بوروئنگ ہوتی ہے وہ ویریبل ریٹ انٹرسٹ پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور بزنسز چلا رہے ہیں ان کو ایک بہت شدید جھٹکا لگے گا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سی بزنسز جو ہیں وہ کلیپس بھی کر جائیں، اور بینکنگ کا بھی ایک نان پرفارمنگ لون پورٹ فولیو بھی بن سکتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈالر کی دوسری وجوہات، ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ہونا تھا جو وزیر اعظم نے انڈیکیٹ پچھلے ہفتے کیا تھا کہ 2-3 دن میں ہو جائے گا، وہ لگتا ہے کہ کٹھائی میں پڑ گیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سر انسرٹینٹی کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ کیونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں آئی. سٹاف لیول ایگریمنٹ اگر آ جاتی تو پھر تو ایک فارمل بات ہونی تھی کہ یہ بورڈ میں چلے جائے گا اور ہو جائے گا سارا کچھ. اب بورڈ کی میٹنگ شاید کل ہے اور ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں آئی، اور اگلے 2-3 دن میں اگر وہ نہیں آئے گی تو یہ بورڈ کی جو کرنٹ راؤنڈ آف میٹنگز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو پاکستان اس وقت بالکل نائف ایج پہ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ارریسپانسبلی ہم نے اس کو نیگوشیشنز کو لیا ہے، اور جو بھی ہم نے کرنا تھا چیز وہ نہیں کر پائے، اور ہاتھی گزر گیا اور دم رہ گئی ہے اور ہم اس کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. So I think that is a very big part in this whole uncertainty. اور تھرڈ تھنگ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایک کرنٹ پالیسی ہے کہ جنہوں نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالرز لے کے امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں زیادہ تر بزنس جو ہے اوپن مارکیٹ میں جا رہی ہے، اور اوپن مارکیٹ جو ہے ایک قسم کا حقیقی ریٹ جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیسس پہ وہ وہاں پہ ہے، اور آپ کا انٹر بینک ریٹ جو بینکوں کے درمیان مارکیٹ ہے اس میں اس سے وہ بہت زیادہ آگے نہیں. سر ڈالر کی مارکیٹ کیپ ختم کی گئی تھی، یہی سوچ کے کیا گیا تھا کہ جو فرق ہے دونوں مارکیٹس کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا، اور ایک یہ ہے کہ دوسری مارکیٹ میں بزنس اور چلی گئی ہے، اور اس کے اوپر اسپیکولیٹو ایلیمنٹ انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ بھی حاوی ہو رہا ہے. آئی تھنک اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ بہت جلدی کرنی چاہیے، اور آئی ایم ایف سے بات کر کے ان کو بھی یہ ہونا چاہیے احساس کہ یہ پاکستان کی اکانومی اب انسرٹنٹی کو برداشت نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ایلیمنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہماری پولیٹیکل اس وقت جو دنگل چل رہا ہے کہ کیوں نہیں ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں. ہم اپنے حالات کو اتنا برا کیا ہے کہ اب ہم جا کے پھنس گئے آئی ایم ایف کے پاس. دا لاسٹ ریزورٹ جو کہتے ہیں، دی آپشن، دا لاسٹ آپشن، ان کا ہم نے ڈکٹیشن لینا ہے. اس لیے کہ ہم نے اتنا برا کیا ہے اپنے اکانومی کے ساتھ کہ ان کا ڈکٹیشن لینا ہے. اور تو مان جاؤ، ڈکٹیشن لو ان کا. تم کیوں کہتے ہو لوگے پھر کہتے ہو نہیں لوگے؟ تم کیوں لڑتے ہو ان کے ساتھ؟ یو آر موونگ دا گول پوسٹ. آپ نے کیا اگری کیا تھا؟ میں بار بار کہتا ہوں ان کے ساتھ آپ نے اگری کیا تھا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، آپ نے اگری کیا تھا پر یونٹ الیکٹریسٹی ریٹ بڑھے گی، آپ نے کیا اگری کیا تھا کہ آپ فری فلوٹ ہوگا اس کا روپیہ کا. تو نہیں ہو رہا ہے نا. 295 بارڈر ریٹ ہے آپ کا اور 265 آفیشل ریٹ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کے مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کریں. ہاں تو کیوں کہتے ہو کہ تم ایکسپٹ کرے ہو کہ فری فلوٹ آف دا ڈالر اور پھر تم فری فلوٹ نہیں ہونے دیتے؟ دوسری بات، آپ پتا کیا، یو آر ہیڈڈ فار واٹ. ایک چیز ہوتا ہے، سنا یہ ہے، اس کا نام ہے ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ. جب چیزیں ہاتھ سے آپ کے نکل گئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ بھی چاہیں خریدنے کے لیے، وہ کہیں گے پیسے لاؤ. آپ کے پاس ریمیٹنسز ہیں اور ایکسپورٹس ہیں، بس اس کے زیادہ آپ کے کچھ نہیں ملے گا. اور ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس آپ فیول پہ خرچیں گے، ایڈیبل چیزوں پہ خرچیں گے، اور کس چیز پہ خرچیں گے؟ میڈیسن پہ.
اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کچھ چلانے کے لیے. رو میٹیریل جو امپورٹ کرنا ہے آپ کو آپ کی اکانومی چلانے کے لیے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہے. یو آر ہیڈڈ فار ڈیزاسٹر. اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر, یہ لوگ جن کو اکنامک سے بات کچھ آتا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں جا کے ان دونوں ایکسپرٹ سے پوچھتے ہو؟ کال دیم, آسک دیم. ٹھیک ہے, بالکل کیا ہم صحیح ہے. ٹی وی پہ آ کے ان لوگوں سے سننا